अस्सलाम, आप देख रहे हैं नाउ। मैं हूं अली सरवर। 29 दिन डॉलर में बदस्तूर कमी आती रही और रुपया तगड़ा होता रहा, लेकिन आज 20 पैसे कमी हुई है 29 दिनों के बाद डॉलर की बढ़ोतरी में, यानी कि डॉलर अब 270 रुपये और चंद पैसे हो चुका। दूसरी जानिब बात की जाए मियाँ साहब के इस्तकबाल के हवाले से, और बार बार ये कहा जा रहा है जी कानून क्या कहता है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा टेम गोइयाँ हो रही हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने ये कहा है कि जी मियाँ साहब वतन वापस पहुंचकर तमाम जो हैं वो कानूनी तकाज़े वो पूरे करेंगे। मियाँ साहब आने के हवाले से अब तो ये बात कहा जा रहा है जी तय हो चुकी, लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने जिस तरह तनकीद की और उन्होंने कहा कि जनाब अगर यही कुछ करना है, बार बार डील करनी है, बार बार किसी से पूछ कर आना है और उन्हीं की बात माननी है, तो फिर जमहूरियत तो परवान नहीं चढ़ेगी। जो हम बात किया करते हैं कि जी महदूद करना है आइन और कानून के तहत हर किसी को उसके दायरे में, तो वो तो नहीं हो सकेगा। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ अली रज़ा शाफ सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार मौजूद हैं, फ़ारूक डाड़ी साहब माशी माहिर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आज हुआ क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फ़ारूक डाड़ी साहब, आप भी आवाज़ मेरी पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल आ रही है। डाड़ी साहब, मईशत के हवाले से पहले, क्योंकि पाकिस्तान का कहा जाता है सबसे बड़ा मसला ही माशी मसला है, मईशत के हवाले से हमें पिछले 5-6 सालों की अगर मैं बात कर लूँ तो मईशत जो है ज़बूहाली का शिकार है। महंगाई जो है खान साहब के दौर में 13% थी, अब 30% से ज़्यादा हो चुकी है। डॉलर को देख लीजिए, पेट्रोलियम मसनूआत को देख लीजिए, लेकिन सब कुछ हुआ कहा जाता है जी ये IMF से डील जो की उसके बाद से ये सब कुछ हो रहा है। अब डॉलर में जो मुसलसल कमी आ रही थी, आज जाकर थोड़ा सा ब्रेक लगा है और डॉलर 277 पर रुका हुआ है, 20 पैसे आज बढ़ा है। किस तरह देख रहे हैं आप अब आने वाले वक्त में, क्या डॉलर मज़ीद बढ़ेगा या आप जिस तरह उमूमन तसव्वुर किया जा रहा है कि 250 तक वापस आएगा, और आ भी रहा था लेकिन 250 तक तो नहीं पहुंचा, 277 पर है? देखिए, जब आवाम ने देखा कि पाकिस्तानी आवाम ने कि मईशत का बेड़ा गर्क हो गया और आपका जीडीपी जो है ऑलमोस्ट माइनस की तरफ चला गया है, ना आपकी एक्सपोर्ट में तेजी से कमी आ गई है, आपके रेमिटेंसेस भी एकदम कम हो गए, आपकी जो महसूलात है वो आपके कम हो गए, तो एक ऐसा पैनिक फैल गया कि मुल्क दिवालिया होने वाला और डिफॉल्ट इसको डिक्लेयर कर देंगे। तो लोगों ने अपना सारा पैसा जो कुछ उनके पास था, इन्होंने धड़ाधड़ डॉलर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और डॉलर का जखीरा करने लगे, जो जिसकी वजह से डॉलर बड़ी तेजी से ऊपर जाने लगा। और इसमें दूसरे भी मौक़ात हैं कि जाहिर बात है कि यहाँ से रोजाना की बुनियाद पे 50 लाख डॉलर तो सिर्फ अफगानिस्तान जाते थे। अब ये सबको पता है कि अफगानिस्तान से वो ईरान जाते थे और वो उस ऑयल की पेमेंट की मद में जाते थे जो ईरान से स्मगल होकर पाकिस्तान में आता है। अब सारी बात ये है कि जहां तक आपने 5-6 साल की मईशत की बात की, तो मैं जरा और आपको आगे ले चलता हूं कि 2008 से 2018 तक, जब 2008 में जरदारी साहब ने हुकूमत संभाली तो उस वक्त मुल्क का कर्जा सिर्फ 34 अरब डॉलर था, ठीक है ना। अब ये 2008 से 18 तक नवाज शरीफ की गवर्नमेंट और जरदारी की गवर्नमेंट ने इस कर्जे को 34 अरब डॉलर से 94 अरब डॉलर यानी कि 94 बिलियन डॉलर तक ये ले गए। ना कोई मुल्क में बड़ा प्रोजेक्ट लगा, ना मुल्क में कोई खुशहाली आई, बल्कि करते ये रहे कि इन लोगों ने इसी जो IMF से जो पैसे लेते रहे उससे हुकूमतें भी चलाई, करप्शन भी किया, मनी लॉन्ड्रिंग भी की, सब कुछ करते रहे। और जितने डैम जो मुशर्रफ 6 डैम अनाउंस करके गए थे, मेगा डैम, 1 इंच काम नहीं हुआ, वो सारे काम बंद हो गए थे। यानी कि कोई नई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी, बल्कि ये हुआ कि इंडस्ट्रियां धड़ाधड़ बंद होने लगी। वजह ये थी कि रॉ मटेरियल जो है उस पर ड्यूटी थी, रॉ मटेरियल महंगा आता था, इंपोर्ट होता था, और उसी रॉ मटेरियल की जो फिनिश गुड था वो सस्ता आता था। तो यानी कि आपका रॉ मटेरियल अगर आपके फिनिश गुड से सस्ता होगा तो आप कैसे मुकाबला करेंगे उसका। तो ये गलत पॉलिसी थी और इनको पड़ी भी नहीं थी कि हम कर क्या रहे हैं। इसाक डार अपना पैसा बनाने के चक्कर में लगे हुए थे, उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स और रुपीस बनाए और वो अपनी हुकूमत में यहाँ से भाग गए, ठीक है ना। तो ये लोग कौन है, सिर्फ और सिर्फ करप्शन की मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जब खान साहब की हुकूमत 2018 में आए तो उस वक्त उनके ऊपर 94 अरब डॉलर
तो मुल्क पे कर्जा चढ़ चुका था और फौरी तौर पे IMF की डिमांड आ गई कि आप 9.2 अरब डॉलर फौरी तौर पे वो भरे जो आपकी पिछली हुकूमतों ने कर्जा लिया, तो आपने ये इंस्टॉलमेंट और सूद की मद में भरने हैं, वरना आप डिफॉल्ट हो जाएंगे। तो अच्छा, इमरान खान आप ये ने कह रहे हैं कि डाडी साहब के जिस तरह PDM की हुकूमत ने कहा कि जी खान साहब मईशत के बड़ा घर करके चले गए और IMF के पास जाना पड़ा दोबारा और बड़ी मिन्नतें तरले करने के बाद हमें मिला है कर्जा वहाँ से, तो खान साहब ने तो हालांकि पहले ये कहा था कि जी IMF जाने से बेहतर है खुदकुशी कर लूँ, लेकिन उनको भी जाना पड़ा, तो इसका मतलब है दोनों मजबूरियों में गए हैं IMF के पास। नहीं, सुने सुने सुने, खान साहब ने बिल्कुल, खान साहब ने मना किया था, उनको जाना पड़ा। लेकिन आप ये देखेंगे खान साहब के दौर में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस, रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ आप रेवेन्यू, FDR रेवेन्यू आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट है कि आपके मुल्क के बजट पे जो 60% से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना, और उसी इदारे में इससे ज्यादा लीकेज ऑफ रेवेन्यू है। तो जहां तक है कि इमरान खान की हुकूमत 6 से भी ज्यादा GDP ग्रोथ के साथ आगे चल रही थी और उनको अगला माली साल अगर मिल जाता तो 8% ग्रोथ से भी आगे बढ़ जाती। अच्छा, इसमें डाडी साहब मसला ये है, इसमें बड़ी अहम, सुने मैं समझ गया आपकी बात को। आज डॉलर जो है वो 100 के आसपास होता और पेट्रोल 100 के अंदर होता, क्योंकि इतनी तेजी से यहाँ तरक्की हो रही थी कि 75 मिलियन डॉलर की IT एक्सपोर्ट से 2.5 अरब सर मैं इसी हवाले से पहुंच गए थे हम लोग। अब मैं इसी हवाले से जानना चाह रहा IT हूँ के एक्सपोर्ट पे, और अब बिल गेट्स ने पाकिस्तान का दौरा किया इसी वजह से, और उसमें बहुत अच्छी चीजें हुई थी। अच्छा, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि इस पर ये देखिए कि ये सब कुछ हो रहा था, तो फिर नई हुकूमत को आते ही क्यों IMF के पास जाना पड़ा, क्यों शोर मच गया कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट ना कर जाए? अगर ऐसी बात होती, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, PTI कह रही थी कि हमने खजाने में 22 अरब डॉलर छोड़े, जबकि स्टेट बैंक का ये स्टेटमेंट था कि अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक रिकॉर्ड के इन्होंने 18 अरब डॉलर खजाने में छोड़े हैं। इन्होंने 18 अरब डॉलर 16 महीने के अंदर पूरे चपट कर दिए। इन्होंने ना ये बताया कि ये इन पैसों का इन्होंने किया। अच्छा नहीं, देखिए ये तो गवर्नमेंट जाहिर है वो घरों में लेके तो नहीं गए, वरना बड़ा लंबा चौड़ा ये तो हिसाब किताब खुल जाएगा। अच्छा, मैं इस वापस आ रहा हूँ सर आपकी बात। कैसे बने, पहले भी तो घरों में लेके गए थे ना, तो हिसाब देना कि 18 बिलियन डॉलर जो खजाने में पड़े हुए थे वो कहाँ खर्च किए। अच्छा चल, इस पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा चलें, ठीक है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अली रज़ा साहब को भी शामिल करूँ। अच्छा, मैं आ रहा हूँ वापस आ रहा हूँ आपके पास। सर मैं डाडी साहब आपका मौक़िफ़ जो है ना, मैं चाहता हूँ कि ज़रा अली रज़ा साहब से भी पूछूं। अली रज़ा, गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं और यही कहा जा रहा है जी एक दूसरे पे हमारे यहाँ तो मुसलसल हम देख रहे हैं 50-55 साल जो सियासत के भुट्टो साहब के दौर से शुरू करें और आज तक, कि जो हुकूमत गई है जनाब उसको ही हमने ब्लेम किया है। अब PDM की गवर्नमेंट गई है तो उन्होंने बुरा कर दिया, PDM आई थी तो कहते थे PTI ने बुरा कर दिया, PTI थी कहते थे नवाज शरीफ साहब ने, वो जरदारी साहब का नाम लेते थे। आपका क्या तज्जिया है इस हवाले से कि ये सिर्फ ब्लेम गेम होती है या वाकई ये सभी मुलव्वस इन कामों में? देखिए, पहली बात तो ये अली सरवर साहब, मैं जो है वो डेफिनेटली माशी मेरा कोई इतना ऐसा नहीं है तो मैं को, लेकिन बात ये है कि हम फैक्ट्स को अगर देखें तो ये तो पहली बात ये कि ये तो होता ही है कि सियासत में ब्लेम गेम चलती है। सियासत का ये हमारी पाकिस्तान की सियासत बल्कि दुनिया भर में ऐसा चलता है कि लाजमी चीज समझा जाता है, जो जाने वाला होता है, जो बुरी चीजें होती हैं उसके ऊपर डाल दी जाती है और जो अच्छी चीजें होती हैं वो उसका क्रेडिट खुद ले लिया जाता है। तो लेकिन अगर अभी जो आपके साथ माशी तज्जियाकार थे, डेफिनेटली उनका एक्सपीरियंस है, उनकी कमांड है, उनकी वो जो है वो है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इस पर बात करना चाहता हूँ कि अगर हम देखें, शबर जैदी साहब इमरान खान साहब की हुकूमत का हिस्सा थे। जी जी। तो शबर जैदी साहब खुद कहते हुए पाए गए थे, ऑन रिकॉर्ड उनके इंटरव्यूज हैं, उस वक्त इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उनके इंटरव्यूज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उनकी एनालिसिस हैं कि हम दिवालिया हो नहीं रहे, हम हो चुके हैं। वो इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब की बात है। और उसके अलावा इमरान खान साहब के दीगर जितने भी कोई चंद एक लोग थे वो खुद ही बताते हुए पाए जाते थे कि हम माशी तौर पर बहुत ज्यादा कोलैप्स कर गए हैं।
اور پھر بلومبرگ کی اور دیگر جو عالمی جریدے تھے ان کی رپورٹس بتاتی تھیں کہ جو اس وقت ہم بہت ورسٹ کنڈیشن پر کھڑے ہیں, بہت ورسٹ سچویشن ہے ہماری اکانومی کی. تو اگر عمران خان صاحب واقعی بہت اوپر جا رہی تھی ہماری معیشت, بہت چیزیں بہت اوپر جا رہی تھی, تو ڈیفینیٹلی یہ جو لوگ تھے یہاں تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پھر وہ عالمی جریدے جھوٹ بول رہے ہیں اور عمران خان صاحب سچے تھے. اور وہ جو آپ نے ایک بہت اچھا جو ہے ایک لوجیکل منطقی پوائنٹ اٹھایا کہ اگر ویسے واقعی ایسا تھا تو ہمیں فوری طور پر آئی ایم ایف کے پاس کیوں جانا پڑا. تو یہ ڈیفینیٹلی وہ پرفارم نہیں کر پا رہے تھے, تو ہی ملٹری جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی عمران خان صاحب کے بیک پہ کھڑی تھی, ان کو عوامی پریشر کے بعد یہ فیصلہ لینا پڑا کہ ہمیں عمران سے سپورٹ واپس لینی ہے. اگر وہ پرفارم کر رہے ہوتے عمران خان صاحب تو ان کو جو ہے وہ پاگل کتے نے تو نہیں کاٹا تھا کہ وہ اپنے جن کے ساتھ ان کی کبھی بنی نہیں ہے, نواز شریف صاحب نون لیگ جن کے ساتھ ان کی لڑائی چل رہی تھی, ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا پڑتا, یا ان کے ذریعے جو ہے وہ جو بھی آپ تحریک عدم اعتماد اس وقت قائنی طریقے سے آئی اس کو جو ہے وہ آتی. تو ڈیفینیٹلی وہ اگر پرفارم کر رہے ہوتے واقعی کوئی آئیڈیل سچویشن ہوتی تو ان کو کیا ضرورت پڑی تھی یہ تمام چیزیں کرنے کی, یا یہ تمام چیزیں ہوتی جو ہوئی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, گفتگو آپ نے سن لی. یہی اصل جو کہانی ہے. جب بھی ہم پوچھتے ہیں تو لوگ ظاہر منطقی اور دلائل سے اس طرح کے جوابات دیتے ہیں کہ جناب یہ دیکھ لیجئے اس طرح کے حالات تھے تو پھر عدم اعتماد بھی نہ آتی, پھر جو آپ کے بیک پر تھے وہ ہاتھ بھی نہ ہٹاتے اور ملک میں سب اچھا کی بات ہوتی. حالانکہ جس وقت خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد ہوئی ہے اس وقت تو کہا جاتا ہے جی اگر عدم اعتماد غلطی کر دی انہوں نے, کیونکہ اس وقت اتنی ان کی جو مقبولیت تھی اتنی نیچے آ چکی تھی کہ مزید اگر سال وہ رہ جاتے تو کہا جا رہا ہے کہ بالکل ہی لیٹ چکے ہوتے اور پھر انتخابات ہوتے تو خان صاحب کا بہت مشکل تھا کسی صوبے میں بھی حکومت بنانا. دیکھیں خان صاحب کی حکومت کے دوران سارے اکنامک انڈیکیٹر پازیٹیو تھے ہر طرح. آپ فیصل آباد میں آپ کو کوئی اسکل ورکر نہیں مل رہا تھا, اتنی تیزی سے ایکسپینشن آف انڈسٹریز ہو رہی تھی. اچھا اب آپ دیکھیں کہ خان صاحب کووڈ 2.5 سال کووڈ کے باوجود یہ پرفارمنس ان کی رہی, اور جو انہوں نے آئی مین 24/7 he was on the front foot, he was working for پاکستان. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ پیسے کس میں کماتے ہیں, آپ ایکسپورٹ میں کماتے ہیں. آپ کی ایکسپورٹ جو ہے $32 ارب تک پہنچ گئی تھی, اور ایفٹما نے کہا تھا کہ $18 ارب کی ہماری ایکسپورٹ ہوگی ٹیکسٹائل کی. تو اگر چلے ہم اس کو بھی تھوڑا سا ملا لیں تو کم سے کم $38 ارب تک ایکسپورٹ پہنچتی تھی. اور میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب کو اگلا مالی سال مل جاتا تو آپ کی ریکارڈ کلیکشن ریونیو میں ہوتی, کیونکہ انہوں نے جو ٹریک اینڈ ٹریسنگ سسٹم نافذ کیا تھا اس سے وہ تمام انڈسٹری جو کہ سیل ٹیکس حکومت کو نہیں دیتی تھی, اور میرے خیال ہے 2-3% وہ دیتے ہوں گے. جیسے ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتا تو سیل ٹیکس تو وہ ہم سے تو لے لیتے لیکن جمع نہیں کراتے. اس طرح ہم روزمرہ کی جو اشیاء خریدتے ہیں جس کے اندر پہ سیل ٹیکس لگا ہے, صابن کے کیا چینی کی یا جو بھی لے رہے ہیں تو اس کے اوپر سیل ٹیکس ہم سے لیا جاتا ہے. تو وہ فیکٹریاں جو ہے وہ ایف ای آر میں یہ پیسہ جمع نہیں کراتے تھے کم. تو وہ کہنے کی بات تو یہ ہے کہ جب ٹریک اینڈ ٹریسنگ سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کیا تو 3 سال تک تو اس پہ اسٹے آرڈر رہا, پھر جب ان کو نافذ کیا اس وقت ان کی حکومت چلی. اچھا اس پہ سر اس پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب چونکہ جو سچویشن ہو گئی ہے, اب اس میں اس وقت ملک جس حالات میں ہے, جس نہج پر پہنچ چکا, تو اس میں اب توقعات یہ کی جا رہی ہیں کہ جی میاں صاحب 31 اکتوبر کو آئیں گے, اور بلکہ یہ کہا گیا نون لیگ کی جانب سے میاں صاحب نہیں آ رہے بلکہ خوشحالی آ رہی ہے. تو علی رضا اب کوئی شک تو نہیں رہ گیا کہ 16 مہینے میں کیا تیر مار دیا ان کی حکومت کی, ان کا ہی بھائی تھا, انہی کی انسٹرکشن چلتے تھے. تو کیا میاں صاحب نے آ کے یہاں کیا وہاں پہ انہوں نے 16 مہینے میں تو پورا بیڑا گھر کر دیا اکانومی کا, اور اب وہ آ رہے ہیں مزید تباہی کرنے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مزید تباہی ہوگی. علی رضا یہ جو خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے یا واقعی ایسا ہوگا, اگر پہلی بات تو یہ جواب دے دیجیے آپ کا تجزیہ کیا ہے یا خبر کیا ہے آپ کے پاس کہ میاں صاحب واقعی اب آ رہے ہیں, لیکن یہ جو پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی اگر اس طرح آنا ہے ڈیل کر کے آنا ہے آپ نے تو پھر تو کوئی بات نہیں ہوئی, پھر تو اسی طرح ان لوگوں کا اثر رسوخ بھی رہے گا اداروں کا, اور جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہر بندہ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کرے تو وہ تو نہیں ہوگا پھر.
جی بالکل علی صفر صاحب، پہلے تو میاں نواز صاحب بالکل واپس آ رہے ہیں، چیزیں تو حتمی مراحل میں ہیں، بلکہ کل موسٹ پروبلی جو ہے وہ اپلیکیشن بھی موو ہو جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کی پاس جو پروٹیکٹیو بیل ہے اس کے لیے، اور جمعرات کو اس کے اوپر سماعت بھی سماعت کا بھی امکان ہے کہ جمعرات کو سماعت بھی ہو جائے گی، اور ابھی جو امکانات ہیں اور ابھی تک کے جو انڈیکیشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ میاں صاحب کو ریلیف مل بھی جائے گا، اور ان کے پاکستان مطلب جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ہی ریلیف ان کو مل سکتا ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی وہ مشروط ہوگا، کنڈیشنلی ہوگا کہ وہ آ کے سرنڈر کریں گے، تو پھر اس لیے ان کا یہ بھی طے پایا ہے کہ ان کا جو جہاز ہے، جو چارٹرڈ پلین ہے، وہ پہلے اسلام آباد آئے گا، کچھ گھنٹوں کا جو ہے وہ اسٹے اسلام آباد میں ہوگا، اور وہ جو بھی ایک قانونی معاملات ہیں ان کو کلیئر کرنے کے بعد پھر میاں صاحب اسی چارٹرڈ پلین سے امیگریشن کا اسی دیر میں امیگریشن کا پروسیس بھی اسلام آباد میں ہو جائے گا، پھر وہاں سے وہ جو ہے وہ اسلام آباد سے لاہور اچھا، براہ ایئرپورٹ راست فلائی آپ یہ کر کہہ رہے ہیں سکتے کہ ہیں۔ جی وہ جو بات کی جا رہی تھی کہ دبئی سے شاید براہ راست لاہور آئیں گے، اب ایسا نہیں ہے، اسلام آباد پہلے آئیں گے پھر اس کے بعد پھر لاہور؟ جی جی علی جی جی سرور جی، صاحب وہ فلائی تو دبئی کا امریکہ کے چارٹرڈ ساتھ پلین ہے، ڈیل کر کے آ رہے اور ہیں اور وہ فلائی امریکہ دبئی کے کا چارٹرڈ پلین ڈنڈے جو پہ ہے آ وہ رہے ہیں وہ یہاں پہ۔ اچھا، دبئی وہاں سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترے گا، وہاں پہ ان کے امیگریشن کا پروسیس بھی ہو جائے گا تاکہ وہ ٹائم بھی ان کا بچ جائے، اور وہ جو قانونی معاملات ہیں، وکلا سے ملاقات ہے، اعظم نذیر طارق صاحب اور امجد پرویز صاحب جو کہ ان کے وکلا ہیں، انہوں نے کاغذات تیار کیے ہوئے ہیں، وہ کل جو موو کر دیں گے، اس کے بعد جو کچھ معاملات ہیں، کچھ کیونکہ ان کا ادھر ہونا ضروری ہے، تو وہ معاملات ہو سکتا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے بھی جائیں، نہ بھی گئے تو اسلام آباد کے ادھر اتر کے کچھ سگنیچر وغیرہ ہیں وہ کر دیں، وہ معاملات کرنے کے بعد وہ پھر وہی طیارہ جو چارٹرڈ پلین ہے وہ لاہور چلا جائے اچھا، گا، یہ جو وہاں خبریں سے آ پھر رہی ہیں وہ علی رضا، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ان کو؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ جی ڈیل ہوئی ہے باقاعدہ طور پر، ورنہ وہ ابھی بھی واپس نہ آتے، ڈیل کے ذریعے آ رہے ہیں اور ان کو یقین دہانیاں کرا دی گئی ہیں؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، میاں نواز شریف صاحب گارنٹیاں لے کر آ رہے ہیں، اور گارنٹیوں کے بغیر اگر انہوں نے آنا ہوتا تو وہ بہت پہلے واپس آ جاتے، اور یہ پاکستان کی سیاست میں پہلے بھی ایسے ہوتا ہوا آیا ہے، اب بھی ایسے ہی ہے، اور یہاں پر تھوڑا سا سینیریو چینج ہے کہ میاں صاحب کی بھی ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ دیکھا یہ جا رہا ہے یا سمجھا یہ جا رہا ہے کہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، اور میاں صاحب کی ضرورت ہے، تو ڈیفینیٹلی دونوں طرف سے جب ضرورتیں ہیں ایک دوسرے کو، تو پھر وہ اسی کے تحت جو ہے وہ معاملات گیو اینڈ ٹیک ہے، اور وہ طے پائے ہیں، اور اس میں کسی حد تک جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کا کردار بھی ہے، اور وہاں سے بھی کچھ گارنٹیاں ہیں، اور وہ میاں صاحب کے نام کے ساتھ جہاں تک میری اطلاعات ہیں، یہ میں آپ کو اپنی اطلاعات کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ ان گارنٹیوں کی بنیاد پر یہ سارے معاملات جو ہے وہ آگے چلیں اور چل رہے ہیں، جو اس وقت ایک نیشنل فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی ہے، وہ اس کو کیونکہ اس کونسل کا جو بنیادی وجود ہے اور اس کا آگے چلنے کا جو ایک پروسیس ہے یا ضمانت ہے، وہ ہے ہی مڈل ایسٹ کے ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کی سرمایہ کاری اور چین کی سرمایہ کاری کے ساتھ لنکڈ ہے، تو اس میں سمجھا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ہی وہ جو ہیں کہ جو ان چیزوں کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، تو اچھا، کچھ یہ اس تو طرح پھر کی گارنٹیوں کے آپ نے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے۔ ظاہر ہے آپ کے پاس بھی خبر ہے، آپ نے بھی کہا اور یہ تاثر ہے کہ جی ڈیل کے بغیر تو آنا ہو تو پہلے آ جاتے، تو ایک آپ سے ایک تجزیہ چاہ رہا ہوں اس بات پر میں کہ جی اگر ڈیل کے ذریعے آ رہے ہیں اور پھر تو یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ ڈیل ہو گئی ہے اور اسی لیے واپس بھی آ رہے ہیں اور پھر ان کی حکومت آنی ہے، نون لیگ نے جیتنا ہے، تو پھر یہ سارا پروسیس تو پھر الیکشن کا پھر کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پھر سیاسی جماعتیں آپ سے سمجھتے ہیں کہ ویسی انتخابات میں بوجھل دل کے ساتھ حصہ لیں گی؟ علی ظفر صاحب، جو باتیں کی جا رہی ہیں یا جو ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے نون لیگ کے لیے بھی، میں آپ کو بتاؤں، یہ میں اب یہ بھی خبر کی بنیاد پر بتا رہا ہوں، انفارمیشن کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے نا کہ میاں صاحب جہاز سے اتریں گے اور جب الیکشن ہوں گے تو وہ مسند پہ بیٹھ جائیں گے، ایسا نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے، نہ اتنا آسان میدان جو ہے وہ نون لیگ کو دیا جائے گا، نہ ملنا ہے، اس میں ابھی بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں۔ سب سے پہلا ٹارگٹ ہی نون لیگ کا یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ جائیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی جو 16 ماہ کی کارکردگی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ عوام میں اتر کر ووٹ حاضری انتخابی مہم چلا سکیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نواز شریف کا چہرہ جو ہے وہ دوبارہ عوام کے سامنے لایا جائے، اس وقت پہلی ان کی
پہلی اور آخری جو کوشش تھی موجودہ حالات میں وہ یہی تھی کہ پہلے میاں صاحب واپس آئیں تاکہ ان کو عوام کے اندر اتارا جائے. وہ ان کا سمجھ لیں کہ فائنل پتہ آیا ہے, وہ ترپ کا پتہ سمجھ رہے ہیں. تو اس کے لیے وہ چیزیں جو اب تک تو طے کر پائی گئی, اس کے بعد کے جو معاملات ہیں ابھی اتنے آسان نہیں ہیں کہ جو ہمیں نمشتہ یعنی جواب کہ وہ نظر عوام آتا میں ہے وہ جائیں لیں. گے اور پھر دیکھنا ہے انہوں نے جی پذیرائی کتنی ہے, لوگ کتنے ان کے ساتھ ہیں. سر اور اس کے علاوہ بھی اتنا آسان گراؤنڈ نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے یہ بھی مطلب کچھ امکانات ہیں پلان کا ایسے ہیں کہ عمران خان کو کچھ کمزور بنیادوں پر نواز شریف صاحب کے مقابلے میں اتار دیا جائے جیل سے باہر نکال کر. اور یہ بھی, اور جو پنجاب دیکھیں مین چنک جو ہے نواز شریف صاحب کا لیگ کا وہ ہمیشہ پنجاب ہی رہا ہے نا. تو پنجاب میں تو ان کے مقابلے میں تحریک استحکام پارٹی جو ہے وہ بڑے تم تراغ کے ساتھ اتاری گئی ہے, اور جہانگیر ترین صاحب سارے الیکٹیبل جو ہیں وہ اپنی جیب میں ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ معاملہ اتنے آسان نہیں ہے, اتنی آسانی سے یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے. بہت کچھ ہونا ہے. ابھی انتخابات ہونے ہیں, انتخابات کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کس کے پاس کیا آتا ہے. اور یہ کیا ایسا بھی نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اتنی مقبولیت پر ہیں کہ وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں داخلہ ان کو مل نہیں, گیا لیکن تھا. تو یہ بہت بات کچھ ابھی درست ہے ہونا آپ کی علی رضا, 2/3 میجورٹی تو نہیں ملے گی, لیکن جن پارٹیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, ایک تو استحکام پاکستان ہو یا وہ پرویز خٹک صاحب کی پارلیمنٹیرین ہو یا پیپلز پارٹی, ایون پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کہا گیا کہ میاں صاحب آ جائیں, آپ کو سیٹوں کی ضرورت ہوگی تو ہم دے دیں گے آپ کو. اس کا مطلب ہے کہ سبھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں میاں صاحب کے لیے پھر تو. دیکھیے پیپلز پارٹی کو بھی کہا گیا ہے, ابھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں ان کے ساتھ پروسیس میں ہیں. پیپلز پارٹی مائنڈ بنا کے بیٹھی ہوئی تھی اگلا اقتدار ان کو مل جائے. زرداری صاحب پوری تیاری کر کے بیٹھے تھے, معاملات انہوں نے کیے بھی تھے اس کے لیے. بلوچستان سے کچھ پارٹی جو الیکٹیبلز تھے وہ کیے تھے, لیکن وہ ہو نہیں پایا. تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب بلاول کا جو وزارت عظمیٰ کا خواب ہے وہ تھوڑا سا آگے لے جائیں. ہو سکتا ہے وہ پورا ہو جائے, لیکن اس ٹرنور میں آپ اس کو نہ دیکھیں. آپ کی مہربانی ہے. اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی اور پوزیشن پر آ جائیں, اور وہ کوئی اور پوزیشن جو جہاں تک میری دانست ہے اور جہاں تک آپ کہنے کے انالیسس ہے جو دیکھ رہا ہوں میں, وہ یہی ہے کہ ان کو یہی کہا گیا کہ صدارت آپ لے لیں. صدر کا جو عہدہ ہے وہ آپ لے لیں, وہ آپ کو دیا جا سکتا ہے. تو آپ آ جائیں تاکہ ہم مل کے گورنمنٹ بنا لیں. تو اس ڈراما بھی ہے کہ ان کو ڈرایا بھی جا اچھا, رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ اس پہ کوئی اور آپ کے گروپ پاس آ جائے. علی رضا یہ اتھینٹک خبر ہے آپ کے پاس کہ اب تک کی جو سچویشن چل رہی ہے اس میں کہ کسی نہ کسی شکل میں پی ٹی آئی موجود ہوگی, یا بالکل ہی لگ رہا ہے آپ کو کہ انتخابات میں نہیں ہے؟ نہیں, پی ٹی آئی کبھی نہیں جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عوام میں پی ٹی آئی کی آواز ہے نا, عوام میں لوگ موجود ہیں, ان کا ووٹر موجود ہے, تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ ختم کر دیں. -1 کا جو فارمولا ہے وہ چل سکتا ہے, وہ چلے گا. وہ بھی ہو سکتا ہے نہ بھی چلے, وہ ہو سکتا ہے چل بھی جائے, لیکن پی ٹی آئی مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی. کسی نہ کسی شکل میں ضرور موجود ہوگی, ایوان میں بھی موجود ہوگی, اور بیلٹ باکس پر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آئے گی. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ جب عوام میں ووٹر ان کا موجود ہے تو آپ ان کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. اب مطلب ایک فار ایگزامپل اگر 50% ان کا ووٹر موجود ہے, ان کے پاس بیلٹ باکس پہ اپنا امیدوار ہی نہیں ہے, اپنا ان کا وہ جو پارٹی نہیں ہے, تو وہ کیسے ایکسپٹ کرے گی عوام اس الیکشن کو. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی, یا کوئی ایسا کوئی حربہ استعمال کیا جائے گا کہ ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. ان کو رکھا جائے گا. وہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ اور کوئی سو طریقے ہیں ان چیزوں کو مینیج کرنے کی, وہ کر لیے جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ مکمل طور پر ختم ہوں گے. مکمل بڑے طور پہ گروپس نہیں ہیں ہوگی پی ٹی بلکہ آئی کے جو موجود ہوگی. بہت شکریہ علی رضا آپ کا. ڈاکٹر فاروق ڈاڑی صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین ہمارا پروگرام ہم نے کوشش کی تو معیشت کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے جس وقت جو سینیریو ہے وہ سامنے رکھیں, اور ڈالر کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ 29 دن کے بعد آج آخر ڈالر جو ہے مسلسل کم ہو رہا تھا, آج 20 پیسے اضافہ ہوا ہے. ڈالر کو یا تو بریک لگ گئی ہے یا مزید نیچے آنا ہے, یہ بھی گفتگو آپ نے سن لیجیے. میاں صاحب کی وزن واپسی اور ڈیل کی آوازیں مبینہ طور پر سامنے آ رہی ہیں کہ جی شاید کوئی ڈیل ہو گئی, میاں صاحب کی آئیں گے اور میاں صاحب کو تمام سہولتیں مل جائیں گی, انتخابات ہوں گے اور نون لیگ جیت جائے گی. لیکن اصل اس میں پھر وہی جو ایک سوالیہ بڑا نشان موجود ہے کہ پی ٹی آئی ہوگی نہیں ہوگی. لیکن میرے معزز مہمانوں کا کہنا یہ ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں پی ٹی آئی موجود تو ہوگی. چلیں آنے والا وقت بتائے گا باقی باتیں کس حد تک سچ ثابت ہوتی ہیں. آج تک اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے پان.